5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصے دوم کے آخر میں کتاب الحروف ہے، اور اس کا سبق نمبر 241 آج ہمارے سامنے ہے، اور یہاں ہم بتائیں گے 22ویں حرف بی کے بارے میں۔ بی، بے زیر بی عام طور پر الصاق کے لیے استعمال ہوتا ہے وت کے معنی میں۔ تو با حرف جر ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، تو ہم نے یہاں 13 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مختلف استعمالات پر آپ غور کیجیے۔ سب سے پہلے با برائے الصاق۔ الصاق کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسرے سے ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو الصاق کہتے ہیں۔ الصاق وت کے معنی میں، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ بی تو راس کہتے ہیں سر کو، اور اس کی جمع ہے، راس کی جمع رؤوس۔ تو مسح کرو اپنے سروں کے ساتھ، کا مطلب یہ ہے کہ اس کو، یہ جو سر ہے اس کو مس کرو، اس طرح مس کرو، یعنی سر کو اور ہاتھ کو ملاؤ۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کی، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بِقُوَّةٍ۔ تو جو کچھ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، ما آتیناکم، ما آتیناکم، خذو، اس کو پکڑ لو، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑ لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ما آتیناکم۔ تو یہاں بھی مضبوطی کے ساتھ، بقوت، بی دیکھیے استعمال ہوا ہے، بقوت۔ اچھا جی، اب بی کا دوسرا استعمال ہے استعانت کے لیے، مدد کے لیے، ود ہیلپ۔ تو اب ذرا دیکھیے اس کی مثال، الذی علم بالقلم، سورۃ العلق کی آیت نمبر 4 ہے، الذی علم بالقلم، کہ اس نے آپ لوگوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تو دیکھیے تعلیم کے کئی طریقے ہیں۔ تو ایک زبانی تعلیم ہوتی ہے، اور آپ حفظ کرا دیتے ہیں، کوئی چیز جو ہے زبانی یاد کرا دیتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو لکھواتے ہیں، آپ لکھواتے ہیں اور قلم کے استعمال پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو قلم کے ذریعے سے بھی سکھایا، علم بالقلم۔ اسی طرح دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بی ہے، تو یعنی کہ اللہ رحیم الرحمن کے نام سے، یعنی اس کی مدد سے، اس کے نام سے۔ اب بی کا اگلا استعمال دیکھ لیجئے، بی برائے سببیت، سببیت کازیٹیو ہے یہ تعلیل کے لیے، اور انگریزی میں ڈیو ٹو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں فشل بالاہمال، فشل وہ کمزور ہو گیا، بالاہمال لاپرواہی کی وجہ سے کمزور ہو گیا، کھانا نہیں کھاتا تھا، دوائیاں نہیں استعمال کرتا تھا، کمزور ہو گیا۔ فشل بالاہمال، تو بالاہمال یہاں کازیٹیو ہے، سبب ہے بی، بالاہمال لاپرواہی کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی مثال دیکھ لیجیے آپ، سورۃ العنکبوت میں ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو سب کو ہم نے پکڑ لیا، اخذنا، کلن اخذنا بذنبہ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بی کے بعد ذنب آ گیا، دیکھیے۔ تو یہاں بی کا کیا مطلب ہے؟ وجہ سے، سبب سے، گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اچھا دیکھیے، کبھی بی جو ہے مصابہت کے لیے ہو، مصاحبت کے لیے ہوتا ہے along with، ساتھ ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ سبح بحمد ربک، سبح، تو
فرض کیجئے آپ صرف حمد کرتے تھے، الحمدللہ 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 کہتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی اپنے رب کی حمد کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اضافی حکم دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ حمد کافی نہیں ہے، سبح بحمد ربک، حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کیجیے، حمد کے ساتھ تسبیح بھی کیجیے۔ یہی بات وہاں بھی ہے، دیکھیے سورۃ النس میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو حمد کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات کو مثبت صفات سے متصف کرنا، اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات کو منفی صفات سے خارج کرنے کا، منفی صفات سے خارج کرنے کا۔ سبح بحمد ربک۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، اہبط بسلام، تو اہبط جاؤ سلامتی کے ساتھ، بسلام۔ کبھی دیکھیے یہ بے زیر بی ظرف کے لیے ہوتا ہے، یعنی ظرف مکان یا ظرف زمان ہوتا ہے، ایٹ کا مطلب دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نجیناہم بسحر، بسحر یعنی سحر کے وقت، سحر کے وقت ہم نے ان کو نجات دی، سحر کے وقت نجیناہم بسحر یعنی ایٹ دی ڈان، یہ مطلب ہے نجیناہم، رات صبح سویرے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، لقد نصرکم اللہ ببدر، لقد نصرکم اللہ ببدر، تو یہاں ظرف مکان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد کی تھی بدر کے میدان میں، ببدر، بدر کے موقع پر۔ تو یہاں بی کا مطلب ہے ظرف، ایٹ بدر۔ اچھا اسی طرح دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تہجد پڑھیے، تو یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے، نَافِلَةً لَكَ۔ تو یہاں دیکھیے بِهِ آ گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سونے کے بعد اٹھ جائیے اور تہجد کی نماز پڑھیے، یعنی رات کے ساتھ یہ کام بھی کیجیے۔ اچھا بعض اوقات بھی تعدیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانزیٹیوٹی کے لیے ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، ذہب اللہ بنورہم۔ دیکھیے ذہب اللہ کا تو مطلب ہے کہ اللہ چلا گیا، اللہ چلا گیا، ذہب گیا، اور اللہ فاعل ہے، اللہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد بنورہم، بنورہم، بے کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کے نور کو چھین لیا، نور لے کے چلا گیا، اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا، یہ معنی ہوتی ہے، نور لے کے چلا گیا، صرف گیا نہیں۔ تو وہ یعنی کیونکہ ذہبہ تو الفعل لازم ہے نا، تو لازم ہے، لیکن یہاں بی کی وجہ سے مفعول پیدا ہو گیا کہ وہ نور کو بھی لے کر گیا۔ چلیے جی، الفرقان کی آیت ہے، یہی تعدیہ کو، ٹرانزیٹیوٹی کو سمجھانے کے لیے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بی یعنی تو اگر ان کا رحمان کے بندوں کا گزر کسی لغو بات پر ہو جاتا ہے، کوئی بیہودہ بات پر گزر ہو جاتا ہے، تو مرو کراما، یہ شائستگی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ بہت ساری حرام چیزیں دیکھتے ہیں، گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں، مرو کراما۔ تو یہاں دیکھیے باللغوی، باللغوی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب تو یہاں بی کو مجرور کر دیا نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کے ساتھ ہیں، تو یہاں مفعول
یہ با جو ہے فعل متعدی کے مفعول کو ظاہر کر رہا ہے۔ چلیے جی، 7ویں شکل اس کی دیکھیے، تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ افرمیٹیو ہوتا ہے۔ تو نفی یا استفہام والے جملے میں آتا ہے اور فاعل اور مفعول پر بھی آتا ہے، اور یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ جیسے دیکھیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بی تو بی کے ساتھ غافلین آیا ہے یہاں بغیر، تو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نفی کی مثال ہو گئی۔ اب یہ استفہام کی مثال بھی دیکھ لیجئے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بکافٍ، تو آپ نے یہاں غور فرمایا یہاں پر کہ یہاں بی جو آیا ہے یہ زائدہ برائے تاکید ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے، سورہ یوسف کی، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، تو انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، ما انت بمؤمن ولو کنا صادقین، چاہے آپ لوگ سچے ہوں، یعنی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اٹل ہیں ہم۔ تو اگلی مثال دیکھ لیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو یہ یہاں کفا باللہ، اللہ کے ساتھ بھی کا استعمال ہوا ہے، تو شہادت کے لیے اللہ کافی ہے، تو یہ با بھی جو ہے زائدہ ہے۔ اور وَلَا تَقُولُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو یہاں بھی دیکھیے یہ زائدہ ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ 8ویں قسم ہے بے کی، قسم کے لیے آتا ہے، جیسے آپ مشہور جملہ ہے بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، تو خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ اسی طرح دیکھیے قسم کے لیے بھی کا استعمال قرآن مجید سے، وَقَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے قسم کھا کر کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، تیرے عزت و اقتدار کی قسم، اے اللہ تیری عزت اور تیرے اقتدار کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اچھا جی، اب اگلی قسم ذرا دیکھ لیجئے، با برائے بدل، سبسٹیٹیوشن کے لیے، تو انسٹیڈ آف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ الالف والانف بالانف، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، تو یہاں بالانف، الحر بالحر والعبد بالعبد، تو اس طرح یہاں پر یہ جو ہے الانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک اور جان کے بدلے میں جان، تو یہاں بی جو ہے یہ بدل کے لیے آیا ہے، سبسٹیٹیوشن کے لیے آیا ہے۔ اچھا جی، اگلی مثال دیکھ لیجیے آپ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اچھا جی، اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، با کبھی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، تو یہ لوگ چشموں اور باغوں میں ہوں گے، فی جنات النعیم، فی جنات عیون، عیون عین کی جمع ہے چشمہ،
ادخلوها بالسلام، تو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آمینین، بے خوف ہو کر، یعنی امن و امان کی فضا ہے یہاں پر۔ اچھا جی، اگلی مثال دیکھ لیجئے، یہ با برائے من، یہ وش کے برائے استعمال ہوتا ہے، تو جیسے قرآن مجید میں ہے کہ عینن یشرب بیہا، عینن یشرب بیہا، یعنی ایک چشمہ ہوگا جس سے لوگ پانی پئیں گے۔ عباد اللہ، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور اس کے بعد جو ہے مفعول مطلق استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے عبادت کریں گے اس عرصے میں 2 گھنٹے کے لیے، یار نہیں 1 منٹ ٹھہرو، پتہ نہیں کیوں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، حالانکہ نیند میں نے بڑی اچھی نیند کی ہے رات میں۔ اور کہیں تم ایڈیٹنگ کرتے ہوئے دیکھو نا کہ میں صحیح نہیں ہوں تو دوبارہ ریکارڈنگ کروا دو۔